بھی ہیں، یہ مشائخ بھی ہیں جو رکوع و سجود میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ تو اطاعت فرما برداری کا اتنا اونچا اور بلند مقام ہے، یہ اللہ کی نعمت، یہ نعمت کبریٰ ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کو بیان کرنے کا حکم دے رہا، فحدث، ان کو بیان کرو، ان کو بیان کرو۔ تو یہی اچھے عامل کو اچھے بنا رہے ہیں، تو اچھوں کا ذکر کرنا تو اچھا ہے ہی، ذکر کرنے والا بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ نیکیوں ہی کا اثر ہے۔ سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود ہر محفل میں، ہر موقع پر یہ امتی یہی پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے نبی کی سیرت کا نمونہ تو بتلا دیجیے۔ پھر زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے، ہم زمانے نبوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس لائے ہوئے پیغام میں ڈھلنے والے نگینوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ والے کی صورت کیسی ہے، اللہ والے کی سیرت کیسی۔ تو گویا یہ اہل علم کا فضل، اہل علم کا درجہ ہی ہے کہ محفلوں میں تذکرہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے ہوتا رہتا ہے، اور یہ اللہ والوں کا ذکر کرنا ہماری ہمت افزائی کا، ہماری تسلی تشفی کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت اس کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنے والے کی صورت میں، سیرت میں ایسی کچھ کشش رکھا ہے، ایسی کچھ کشش رکھا ہے کہ ان کے ساتھ رہنا، ان کی نگاہوں میں رہنا، ان کی تربیت میں رہنا بڑی مشقتوں میں بھی آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ والے کے ساتھ رہنے والا عبادات سے بیزار نہیں ہوتا، عبادات میں غفلت نہیں کرتا۔ ایک صاحب بہت پابند تھے، لیکن نمازوں میں سستی ہو رہی تھی، نماز پڑھتے ہیں تو دل نہیں لگ رہا تھا، تو وہ اپنے دور کے ایک اللہ والے سے بتاتے ہیں کہ میرا عبادات میں دل نہیں لگ رہا ہے، تو صرف اتنا ہی کہے کچھ وقت ہمارے ساتھ گزار لو۔ بس ان کے پاس وہ جانا تھا، باوضو رہنا بھی ان کے لیے آسان ہوا، نمازیں پڑھنا بھی آسان ہوا، تہجد کا ادا کرنا بھی ان کے لیے بات نہ رہا۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد عبادات کا ذوق ان کے اندر پیدا ہونے لگا، تو کسی کتاب سے نہیں، یہ اللہ والے کی صحبت اور اس کے ساتھ رہنے کا اثر تھا جو عبادات میں لذت پیدا ہونے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جہاں اچھی خوشگوار ہوا میں یہ تاثیر رکھا ہے، اور اچھی فضا میں ایک تاثیر رکھا ہے، اچھی غذا میں ایک اثر رکھا ہے، تو کیا اللہ اپنے دوستوں کی سیرت میں، نگاہوں میں، اعمال میں، صحبتوں میں وہ اثر نہیں رکھا؟ یقیناً رکھا ہے، محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ غذا میں جب اثر ہے، فضا میں جب اثر ہے، ہوا میں جب اثر ہے، آوازوں میں جب اثر ہے، تو کیا اللہ کی یاد میں گزرنے والی سانسوں میں، ایسی سیرتوں میں کوئی اثر نہیں رہے گا؟ یقیناً اس میں بھی اثر ہے، یقیناً اس میں بھی اثر ہے۔ تو اب ہم کو یہی دیکھنا ہے، کیا صحبت کا اثر ہوتا؟ یقیناً ہوتا۔ دوستی فائدہ مند ہے، دوستی جیسا دوست ملے گا ویسی اس کی سیرت بنتے رہے گی۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے کسی گمراہ شخص کے ساتھ، کسی دہریے کے ساتھ، کسی دنیا دار کے ساتھ، بھئی ان کے ساتھ وقت مت گزارو، نہیں، اچھی چیز ہم لے لیں گے، بری چیز سے ہم بچیں گے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کیا لیں گے، چھوڑیں گے، اتنی صلاحیت ہے کہ کس چیز کو چھوڑنا چاہیے، کس چیز کو لینا چاہیے۔ آج کے معاشرے میں خصوصاً ہم مسلمان ہونے پر فخر تو کرتے ہیں، مسلم دنیا بھر میں اتنی دور دراز علاقوں میں تک پھیلے ہوئے ہیں، کوئی اور قوم تعداد میں ہمارے برابر نہیں، لیکن اس کے بعد دیکھیے دہریے بھی دنیا میں ہے، ان کے بھی ملک ہے، کچھ کفار اور مشرک بھی ہیں، ان کے بھی ملک ہے، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، لیکن بتائیے دنیا میں کہاں عیسائی سے لڑ رہے ہیں، کہاں یہودی سے لڑ رہے ہیں، کہاں مشرک سے لڑ رہے ہیں؟ ہے تو کچھ چنندہ کچھ واقعات ملیں گے، لیکن برسوں سے
اور پوری توانائی، ملک کے خزانے، اچھوں کی صلاحیتیں سب خرچ کرتے ہوئے لڑنے والی قوم دنیا میں آج صرف مسلم ملیں گے، صرف مسلم ملیں گے۔ ہتھیار نہیں بناتے مگر لڑائی ضرور کر رہے ہیں۔ مارنے والا جو ہتھیار لے رہا ہے، مرنے والا جو ہتھیار اپنے پاس رکھا ہے، وہ کون سے مسلم ملک کے ہیں؟ اور پھر ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے، نہ ہم کو ہماری پہچان کا شعور ہے کہ ہماری پہچان کیا اہمیت رکھتی۔ لباس سے نہیں پہچانے جائیں گے ہم کون، حجامت سے نہیں پہچانے جائیں گے ہم کون۔ یہ تو روز کی زندگی ہو گئی، لباس اور سر کیسا رہنا چاہیے۔ عبادتوں میں بھی نہیں پہچانے جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے کون، کیوں؟ اس کے اداؤں کا انداز، اس کا طریقہ، یہ خاشعین مومنوں کو جو خوشخبری سنائی گئی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ نماز سے بڑھ کر اور کیا کام ہے زندگی میں، اس سے اہم اور کیا ہماری ضرورت ہے اور کیا مقصد ہے؟ اس میں بھی خاشعین کی شرط لگا رہا ہے۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ ظاہری طور پر پابند دکھے۔ کیا ہم کو سیرت میں یہ بات نہیں ملتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نماز جب ادا کر رہے ہیں، پرندے یہ سمجھتے تھے یہ خشک لکڑی ہے۔ صحابہ میں بھی ایسی زندگی ملتی ہے کہ پیر میں زخم ہے، ہاتھ لگا نہیں سکتے، لیکن نماز کی حالت میں ہے تو تیر بھی پیر سے نکال لیا گیا، نمازی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ خشوع ہے، یعنی ظاہری کیفیت وہ کہ بندہ فنا فی اللہ ہو گیا، بندہ اللہ کی یاد میں ایسے بہو ہو گیا کہ دنیا میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو احساس ہی نہیں۔ اور خضوع یہ ہے دلی کیفیت، دلی کیفیت، دل بھی ایسے متوجہ ہو جائے کہ پھر سوائے آخرت کی فکر، رب کی رضا، نبی کے نمونے میں ڈھلنے کے سوا کوئی اور نمونہ ہمارے سامنے نہ رہے۔ تو اب ہمارے خشوع حرکات بھی ویسے نہیں، کیفیات بھی ویسے نہیں، کیونکہ رکعت باندھتے ہیں ہم، نماز میں ہے اللہ اکبر، رکعت باندھتے ہی جسم تو یہاں ہے، خیالات کہیں اور ہے، یہ خیالات کہیں اور ہے۔ تو یہ خیالات کو جمع کر کے رب کی رضا میں لگانا یہی اطاعت تو ہے، یا صرف ہاتھ باندھ لینا اطاعت؟ تو ہماری ہر کیفیت ظاہری باطینی سب وہ ہو رہی ہے جو ہماری مرضی کی ہے، نبی کے بتائے نمونے کی نہیں۔ تو پھر اب ہم کون ہیں؟ ہماری کمائی پر ہماری نظر نہیں، ہمارے خرچ پر ہماری نظر نہیں، ہمارے لباس پر ہماری نظر نہیں، ہمارے عادات و اطوار میں ہم نظر نہیں کہ مومن کی کیا ادا ہونا چاہیے، کیا اس کی کیفیت رہنا چاہیے۔ تو پھر ہم کس کے نمونے میں ڈھل کر زندگی گزار رہے ہیں؟ کس کے نمونے میں ڈھل کر زندگی گزار رہے ہیں؟ تو پھر یہ سارے جو نمونے ہم کو نظر آ رہے ہیں، کیا یہ کہنا صحیح ہے جو غلط چیزیں چھوڑ دیں گے، جو اچھی چیزیں لے لیں گے؟